Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصیبت إلا بإذن اللہ. کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے. اللہ اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس کے پیچھے پھر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کسی کی شر کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی کئی مصیبتیں ان کے لیے کسی بڑے نقصان سے بچنے کا سبب بن جاتی ہیں. ایک آدمی کو اللہ محفوظ رکھے ہارٹ اٹیک آ گیا، اب وہ اتنا زیادہ کانشیس ہو گیا، اتنا محتاط ہو گیا کہ وہ بڑے نقصان سے بچ گیا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نشان عبرت بنا کر دوسروں کو نصیحت دینا مقصود ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کا قانون ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور یہ قومیں بدلتی رہتی ہیں، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ یقین رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ نعمت آنے پر تکبر شروع کر دیتے ہیں. جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ریل پیل پیسے کی نظر آ رہی ہے یہ میرے علم کا کمال ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ نعمت آنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک امتحان ہوا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزماتے ہیں. اور جس سے مال چھن جاتا ہے، جس کا کم ہو جاتا ہے، جو غربت میں آ جاتا ہے، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. کچھ لوگ غریب ہو کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ گڑ گڑاتے ہیں، زیادہ روتے ہیں، اس کا زیادہ قرب حاصل کر لیتے ہیں. مال ان کو غافل نہیں کر دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں رب سے دور نہ کر دیں. تو اس کے پاس مال نہیں تو یہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نقصان ہونے پر، تکلیف آنے پر وہ باغی ہو جاتے ہیں. مظفر آباد میں زلزلہ آیا تو کچھ وہاں پہ بھائیوں نے کام کیا، تو جہاں پہ رہائشیں بنائی وہاں نماز کی جگہ بھی بنائی. تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں. کچھ لوگ وہ نماز پڑھنے نہیں آتے. ان سے پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کہتے جی اللہ نے ہمارا گھر گرا دیا تو ہم اس کی نماز کیوں پڑھیں. یہ نمونے بھی نظر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے کہ جو اس نے لکھا تھا ہو گیا، پھر وہ ان دونوں نمونوں میں سے اچھا نمونہ بنتا ہے. اگر وہ غریب ہو گیا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب تر ہو جاتا ہے. یہی فرق ہے عذاب میں اور آزمائش میں. جب عذاب آتا ہے، عذاب بمعنی آزمائش بھی ہوتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. وہ لفظ عذاب کا ہے مگر وہ آزمائش ہے. تو سزا دینے کے لیے عذاب اور اصلاح کے لیے عذاب. جو اصلاح کے لیے عذاب ہے اس کو ہم آزمائش کہہ دیتے ہیں. تو جب یہی فرق آ جاتا ہے کہ جس کی تکلیف آنے کے بعد رب کے زیادہ قریب ہو جائے وہ اس کے لیے آزمائش تھی اور اس میں پاس ہو گیا. اور اگر تکلیف آنے کے بعد وہ رب سے زیادہ دور ہو جائے تو اس کا مطلب وہ اللہ نے اس کو سزا دی ہے اور وہ رب سے مزید دور ہو گیا. تو اسی طریقے سے پیسہ آنے پر بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ یہ میری چالاکی ہے، کوئی شخص سمجھے یہ میرے علم کا کمال ہے، کوئی شخص سمجھے کہ یہ میری زیادہ محنت کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی محنت کسی اور نے بھی کی تھی مگر اس کو اتنا نہیں ملا جتنا تجھے مل گیا. محنت کے بقدر رزق نہیں ملتا، بلکہ رزق ملتا ہے لکھے کے مطابق، اور محنت کرنا فرض ہے. کسب ہماری طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
ورنہ وہ بغیر کسب کے بھی دے سکتا ہے، مگر اس کی سنت ہے کہ وہ کسب سے دیتا ہے۔ شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے، یہ سنت ہے، مگر وہ شادی کے بغیر بھی دے سکتا ہے، اور دیا ہے اس نے۔ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، ان کی اولاد پیدا ہو گئی، تو کائنات کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو کسب ہماری طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کاسب ہیں، وہ رازق ہے۔ کوئی کہے کہ میں کسب نہ کروں اور میرے منہ میں آ کر کے ڈل جائے لقمہ اور سمجھے کہ بھی رب نے لکھا جو ہوا ہے تو پھر مجھے ملے گا نا، میں کیوں کسب کروں؟ تو بھی ہو سکتا ہے تیرے لیے فاقہ ہی لکھا ہو، تو بیٹھ جا گھر جا کے۔ تجھے کس نے بتایا ہے کہ تیرے لیے روٹی لکھی ہوئی ہے؟ کس نے بتایا تجھے کہ تیرے لیے روٹی لکھی؟ ہو سکتا ہے آج فاقہ لکھا ہو اور تو منہ کھول کے بیٹھا ہو۔ تو کسب لازم ہے، رزق اللہ تعالیٰ کسب کے مطابق نہیں دیتا بلکہ لکھے کے مطابق دیتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں، کراچی میں ایک آدمی گاڑیاں بیچتا ہے، ایک دن میں 200 گاڑیاں بیچ لیتا ہے۔ ہاں، یہاں جو لاہور میں گاڑیاں بیچتے ہیں ان کی ہفتے میں ایک بک جائے تو بڑی بات ہے، وہ دن میں 200 بیچ لیتا ہے، اور شاید اس کو سائن کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے، انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل میٹر کہ ہے یا نہیں ہے وہ۔ اور صرف یہاں نہیں، دبئی میں بھی، چلی میں بھی، اور نہ جانے کس کس ملک میں اتنی ہی گاڑیاں ڈیلی بیچتا ہے وہ۔ اور جاپان کی گورنمنٹ اس کو فیکٹری سے لے کر سی پورٹ تک کرایہ معاف کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیں گے آپ کو، اس لیے کہ تم ہمیں بڑا فائدہ دے رہے ہو، اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کا مالک میٹرک ہے، اور اس کے جو نوکر ہیں وہ MBA ہیں۔ تو زیادہ پڑھنے سے نہیں، زیادہ چالاک ہونے سے نہیں، زیادہ محنت مزدور کرتا ہے یا سیٹ کرتا ہے، اس سے نہیں، زیادہ وقت دینے سے نہیں، بلکہ وہ جو پیدا ہونے سے پہلے لکھوایا تھا نا وہ ملنا ہے، اور کسب ہمارے اوپر لازم ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے جو دین کا طالب علم ہے نا، اس کو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی قطعاً دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں اگر دنیا پڑھا ہوتا تو میں زیادہ کما لیتا، اب میں نے دین پڑھا ہے۔ بھئی دین کوئی منحوس ہے نعوذ باللہ کہ اس نے تیری روٹی کم کر دی ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اور بے شمار کروڑوں کی تعداد میں دنیا پڑے ہوئے جاب لیس پھرتے ہیں۔ 1600 ویکینسیوں کے لیے 30,000 سے زیادہ لوگ درخواستیں لے کر آ گئے۔ آج میں اگر یہاں کہوں نا کہ مجھے BA پڑھے ہوئے لوگ چاہیے تو PhD آ جاتے ہیں کہ مجھے رکھو پہلے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ کافی پرانی بات ہے کہ بارڈر ایریا میں زمین ہے 24,000 روپے کا ایکڑ، سمجھے نہیں، لے لو۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں لینی۔ اچانک نواز شریف نے معاہدہ کر لیا کہ ایک روڈ بنے گا جو قصور سے ہوتا ہوا افغانستان جائے گا، تو جناب بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وہ ساری زمینوں پہ حملہ کر دیا، اور وہ جو 24,000 کی تھی وہ 1.5 کروڑ کا ایکڑ ہو گیا۔ تو یہ اس کا کمال ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ ٹرین کا ٹریک بنا ہے، تو دونوں طرف سے دکانیں توڑ دی گئی ہیں، ان کی دکانیں گئیں، اور پیچھے جو مکان تھا کوئی 50 گنا کم قیمت کا وہ مین پر آ گیا۔ یہ اس کا کسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسب کے بغیر بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے، اور کسب بھی ضروری ہے۔ کتنے لوگوں کی دکان کے آگے اسٹیشن بن گیا اور اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسب ہم نے کرنا ہے۔ ایک آدمی تھوڑے سے چھولے لے کر نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچوں کی روٹی دے دیتا ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ گھر سے نکلو، کسب کرو، محنت کرو، پھر جو لکھوا کر لائے ہو وہ ملے گا، اور اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو جو تقدیر پر ایمان لانے والا بندہ ہے وہ اللہ کے لکھے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر زیادہ مل جائے تو تکبر نہیں کرتا، فضول خرچیاں نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے لکھے کی وجہ سے ملا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور اگر چھن جائے، کم ہو جائے، تھوڑا ہو جائے، تو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا لکھا ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں چھوٹی سی بات کر دوں، نابینا آدمی اس جہان میں بڑا بیچارہ ہوتا ہے۔
ہاں نا، یہ بیچارہ نبینا ہے، سب ترس کھاتے ہیں۔ یہ ہے زندگی 50 سال کی، اس میں وہ بیچارہ ہے، اور قیامت والے دن ساری دنیا اس کے ہاتھ کا امتحان ہوگا، اس کے کانوں کا امتحان ہوگا، اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی نبینے کی آنکھ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو 50,000 سال تم بیچارے ہوگے جن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا موبائل پر کیا دیکھتے تھے۔ 50,000 سال وہ خوش ہوگا اور 50 سال تم خوش ہو، تو کون بیچارہ ہوا؟ ایسے ہی جب تک مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا 2 سوالوں کا جواب نہ دو، قدم نہیں ہلا سکو گے رب کے دربار سے۔ اور جس کے پاس مال نہیں، اس کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ مال والے 50 سال موج کر لیں اور مال کے بغیر والا 50,000 سال موج کر لے، کون بیچارہ ہوا؟ تو اس لیے جو اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ جلتا کڑتا نہیں رہتا اور دوسروں کو دیکھ کے ٹھنڈی سانسیں نہیں کھینچتا، بلکہ وہ جہاں رب نے رکھا ہے وہیں پہ خوش رہتا ہے، اور جو رب پر خوش رہتا ہے اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور جو رب پر ناراض ہوتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور ملتا پھر بھی وہی ہے جو لکھوا کر لایا تھا۔ واللہ اعلم۔